بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرہ آیت نمبر 10 سے ابتدا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ فرما دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اس سے پہلے کی دو آیات میں بھی منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کی دو رخی، ان کے ظاہر اور باطن کا فرق، اور ان کا خود اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھنا اور ان کو بے عقل قرار دینا، بے شعور قرار دینا، کسی بھی عقل اور شعور سے خالی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری کون سی ہے؟ نفاق کی بیماری. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے، جسم کو چوٹ پہنچتی ہے، جسم کو درد ملتا ہے، جسم کو مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے روح کو بھی چوٹ پہنچتی ہے، بیماریاں پہنچتی ہیں، زخمی ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. اب جسم اور روح دونوں میں سے جو افضل اور اعلیٰ چیز ہے وہ روح ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جو رزق نازل کیا انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے، وہ دو طرح کا رزق ہے. ایک رزق ہے ہمارے جسم کے لیے، جس کو اللہ نے پانی کی صورت میں نازل کیا اور اس سے تمام نباتات کو ہمارے لیے اگا دیا، اور ان نباتات کو بہتر بنانے کے لیے، ان کو پکانے کے لیے، ان کو انسان کے کھانے کے لائق بنانے کے لیے، اور پھر انسان کے جسم میں اس کھانے سے جو رزق انسان کا جسم کشید کرتا ہے، اس کے لیے یہ سارے نظام بنا دیے. یہ تمام کی تمام چیزیں اور رزق جسم کے لیے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا. اور روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا نازل کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ نے روح کی خوراک کے لیے آسمانوں سے وحی کو نازل کیا. ہم اپنے جسم سے زیادہ اپنے روح کی خوراک کے محتاج ہیں. ہمیں اپنے جسم کی خوبصورتی سے زیادہ اپنی روح کی خوبصورتی کی فکر ہونی چاہیے. ہمیں اپنے جسم کو بیماری سے بچانے سے کہیں زیادہ اپنی روح کو بیماریوں سے بچانا چاہیے. جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر جسم کی تندرستی بندے کو سکون نہیں پہنچاتی. سکون کا سارا تعلق اللہ تعالی نے روح کے ساتھ رکھا ہے. جو کہا گیا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ اللہ کا ذکر آسمانوں سے نازل کردہ وحی ہے، اور دلوں کا اطمینان انسان کی روح کے اطمینان کے ساتھ منسلک ہے. اب یہ جو منافقین تھے، کتنے بد نصیب یہ لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سبحان اللہ، کچھ چھوٹا شرف ہے یہ کہ کوئی شخص، کسی کو یہ نصیب ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، صبح شام دیکھے، کئی مرتبہ دیکھے، آپ کی مجلس اس کو نصیب ہو، اپنی آنکھوں سے معجزات کا رونما ہونا یہ دیکھے، اپنی آنکھوں سے پیشین گوئیوں کا پورا ہونا دیکھے، پھر وہ بد نصیب ایمان نہ لائے، بلکہ دھوکہ کرے، زبان سے ایمان کا کہے اور دل میں کفر کو پوشیدہ رکھے. یہ اتنی بڑی بد نصیبی، محرومی، شقاوت کیسے ملی؟ اصل میں دل بیمار تھے، روح بیمار تھی. اور دلوں میں بیماری کون سی تھی؟ اس بیماری کا نام ہے نفاق، منافقت.
ایمان کو دل میں نہ بٹھانا، کفر کو دل میں بٹھا کے ایمانداروں جیسی باتیں کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے بھی ابتدا میں ہم نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا، ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ میں کس گروہ میں ہوں۔ اللہ نہ کرے کہیں میرا حال ان لوگوں جیسا تو نہیں کہ جو باتیں تو ایمانداروں جیسی کرتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان کا استقرار دل میں نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اس لیے کہ یہ نفاق انسان کو کسی ایک گناہ تک روک نہیں رکھتا۔ نفاق وہ چیز ہے جو انسان میں گناہوں کو ایک کے ساتھ دوسرے کو، دوسرے کے ساتھ تیسرے کو ملاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے باقاعدہ اس بیماری کو جو انسان کی روح، باطن اور دل کو لاحق ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بیماری قرار دیا، مرض قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، اس لیے اضافہ کیا کہ ان لوگوں کے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے جو وہ اعمال کرتے تھے، وہ اعمال اس بات کے متقاضی تھے کہ وہ اپنی بیماری میں بڑھ جائیں۔ اب ان کا انجام کیا ذکر کیا؟ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اور کئی ساری علامات اور منافقین کے متعلق کچھ مثالوں کا ذکر کیا، لیکن جس طرح سے متقین کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 5 تک، بلکہ آیت نمبر 4 تک متقین اور ان کے اوصاف، 5ویں آیت میں ان کا انجام ذکر کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ دنیا میں ہے، واولئک هم المفلحون، آخرت میں کامیاب۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کا ذکر کیا جو پکے کافر ہیں، اور ان کا انجام بھی ذکر کر دیا، اور انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب جب منافقین کا ذکر کیا تو منافقین کے ذکر کے بعد ان کا انجام بھی ذکر کیا۔ انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دنیا میں انجام کیا تھا؟ بیمار پھر رہے ہیں، بے شعور، دھوکے میں اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے، ڈر رہے ہیں، مسلمانوں سے بھی ڈر رہے ہیں، کفار سے بھی ڈر رہے ہیں، اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ آیت کوئی صورت ہی نازل نہ ہو جائے، ہمارے کرتوت کو کھولنے کے لیے کوئی صورت ہی نازل نہ ہو جائے، ڈرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پہ آگے پڑھیں گے ہم لوگ، دنیا میں اس ذلت کا شکار ہیں، اور انجام آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کفار کے لیے تھا عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز بہت بڑی ہو یا جو عذاب بہت بڑا ہو وہ اتنا ہی زیادہ تکلیف دہ بھی ہو۔ کسی چیز کی عظمت اور چیز ہے، اور کسی چیز کی فردر خصوصیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت بڑی تو ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن ورتھ، قدر و قیمت، اس کی ہیبت، یہ سب کچھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عظیم اور علیم میں فرق یہ ہے کہ عذاب عظیم یہ بہت بڑا عذاب ہے، لیکن علیم اس عذاب عظیم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور پھر سورۃ النساء میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کا انجام ذکر کر دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں انجام منافقین کا ہوگا، یعنی سب سے زیادہ تکلیف دہ عذاب، سب سے بدترین عذاب میں مبتلا کون سے لوگ ہوں گے؟ منافقین۔ اور پھر کہا، اس کے بعد یہ کہا، حالانکہ اس سے پہلے بھی منافقین کے کچھ احوال کا ذکر کیا، لیکن جب انجام کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی، بما کانوا یکذبون، یہ اس لیے ان کو دردناک عذاب ہوگا کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے تھے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں منافقین کی کتنی علامات بیان کی ہیں؟ تقریباً 60 کے قریب، کتنی؟ 60 کے قریب علامات بیان کی ہیں منافقین کے اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں۔ جب اللہ نے ان منافقین کے انجام کا ذکر کیا تو کس علامت کا ذکر کیا؟ صرف ایک علامت کا، وہ کون سی ہے؟ جھوٹ۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی ساری بیماریوں کی جڑ ہے یہ جھوٹ۔ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑا کرتے تھے، منافقین
نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا کرتے تھے. یہ چھوٹے گناہ ہیں، لیکن جب ذکر کیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو ان کی ان علامات یا ان جرموں کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک جرم ذکر کیا، وہ ہے جھوٹ. یاد رکھ لیجئے، یہ بات نوٹ کر لیجئے، پلے باندھ لیجئے کہ جس شخص کے متعلق آپ کا جھوٹ کا تجربہ ہو جائے، کبھی کبھی انسان سے اس کی زبان سے، اس کے منہ سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو تجربہ نہیں کہتے. کبھی انسان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کے ساتھ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ معاملہ کیا، جھوٹا نکلا. اور جس بندے کو جھوٹ بولتے ہوئے کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ یا شرم محسوس نہ ہو، تو یاد رکھ لیجئے کہ ایسے شخص سے ہر بڑے سے بڑے اور بدترین سے بدترین گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے. جو بندہ جھوٹ بولنے میں جتنا کانفیڈنٹ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ خطرناک اور بدترین ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے سے بڑے جرم کو اپنے جھوٹ میں چھپانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس کا جھوٹ اس کو بڑے سے بڑے گناہ پر بھی ابھار دے گا اور وہ کر لے گا. اور جس بندے نے جھوٹ نہیں بولنا، اور جس بندے پر قیامت گزر جاتی ہے جھوٹ بولتے ہوئے، اس کی زبان لرز جاتی ہے، اس کی زبان تھر تھراتی ہے، اس کے جسم میں کپکپاہٹ آ جاتی ہے، اللہ کی قسم یہ ایمان کی علامت ہے، اور ایمان کی بھی کوئی بہت بڑے ایمان کی علامت ہے. ایسا بندہ کہ جس کی زبان بات کرتے ہوئے کبھی لڑکھڑائے نہ، وہ بہت اعتماد سے بات کرتا ہو، لیکن اس کی زبان کبھی لڑکھڑا رہی ہو اس وجہ سے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں بات درست نہیں کر رہا ہوں، یا میں غلط کہہ رہا ہوں، یا جھوٹ بول رہا ہوں. یہ کپکپاہٹ اس میں، یہ ہچکچاہٹ اس میں ایمان کی علامت ہے. منافقین میں یہ نہیں تھی. اس لیے بچوں سے لے کر اپنے بچوں سے جب بہت چھوٹے ہوں ان کی تربیت اس پر کریں کہ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ اگر ان میں آ گیا تو ہر بیماری ان میں آ جائے گی، ہر بیماری آ جائے گی. چوری ان میں آئے گی، برائی ان میں آئے گی، بے حیائی ان میں آ سکتی ہے، خیانت ان میں آ سکتی ہے، کچھ بھی ان میں آ سکتا ہے اگر جھوٹ ان میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا منافقین کی 3 علامات ہیں. ایک میں یہ فرمایا، یہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں پائی گئی وہ خالص منافق ہوگا. اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے. اذا حدث کذب کا معنی نا یہ نہیں کہ کبھی اسے جھوٹ نکل گیا کبھی ہو گیا، نہیں، یہ نہیں. جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. جہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں بھی ہے وہاں بھی جھوٹ بولے گا. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، عادت بن چکی ہوگی. واذا عاہد غدر، جب معاہدہ کرے گا، ایگریمنٹ کرے گا تو ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرے گا. واذا خاصم، جب اس کا کسی سے جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا. فرمایا جس میں یہ 4 چیزیں ہیں نا وہ پکا خالص منافق ہے. بڑی خطرناک حدیث ہے یہ 4 چیزیں جس کی عادت بن گئی. لیکن آپ ان 4 چیزوں میں دیکھیے، پہلی چیز تو جھوٹ ہے، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے. لیکن باقی جو 3 چیزیں ہیں اس میں بھی، ان میں بھی اصل جھوٹ ہی ہے. خیانت بندہ کب کرے گا؟ جھوٹ بولے گا تو خیانت ہوگی، وہ عملی جھوٹ ہو یا زبان سے جھوٹ ہو. اسی طرح بد عہدی اور ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کب کرے گا؟ جھوٹ کی ایک شکل ہے. جھگڑا ہوگا، گالیاں دے گا، گالی میں کیا کرے گا؟ ماں بہن کی گالی دے گا تو کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا. تو ہر فساد کی جڑ جھوٹ ہے. اور مومنین کی علامات میں سے اللہ نے قرآن میں جو بیان کی وہ سچائی ہے، صداقت ہے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول سے پہلے پوری قوم میں اجماعی طور پر سب متفق تھے آپ کے کن کن اوصاف پر. اس میں بنیادی وصف کون سا تھا؟ صادق، صداقت، سچائی، کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صداقت کو دلیل بنا کر پیش کیا اپنی امت کے سامنے. دلیل بنا کر سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں ہے، اللہ نے اپنے رسول سے کہا آپ ان کو یہ بتائیے، فقد لبثت فیکم عمرا،
میں نے اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزاری ہے، تم سمجھتے نہیں ہو؟ 40 سال میں نے تم میں گزارے، میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کبھی تم نے تجربہ کیا؟ کیا اب 40 سال کے بعد میں جھوٹ بولوں گا، اور وہ بھی اللہ پر، کہ اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے؟ اپنی صداقت کو دلیل بنا کر پیش کیا۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سچائی پر ہمیں قائم ہو جانا چاہیے، سچائی پر قائم ہو گئے تو ہمارے قریب سے بھی نفاق نہیں پھٹکے گا، نفاق سے ہم بچا لیے جائیں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سچے لوگوں میں شامل کر دیں۔ اللہ ہمیں نفاق سے بھی بچائیں، منافقین سے بھی بچائیں۔ اللہ ہمیں ہر اس چیز سے بچائیں جو ہمارے ایمان کو، ہماری روح کو اور ہمارے باطن کو ڈیمیج کرنے والی، نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اور اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، وہ بیماریاں جسمانی ہوں یا وہ بیماریاں روحانی ہوں۔ اللہ ہمیں قرآن سیکھنے والوں میں، قرآن سمجھنے والوں میں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں اور قرآن پر عمل کرنے والوں میں شامل کر دیں۔ اللہ اس قرآن کو ہماری دنیا کا، آخرت کا، قبر کا اور جنت تک کا ساتھی بنا دے، اور اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے، ہمارے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔